نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تینوں بزرگ اسی مہینے میں ہیں اور ان کے علاوہ کئی بزرگوں کا عرس ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بات کی جائے اس بات پر کہ مجدد کیا ہے، یہ مجددین کا مطلب کیا ہے، مجدد کون ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر تینوں بزرگوں کی زندگی پر گفتگو کی جائے تو 30 منٹ میں تو کچھ نہیں ہوتا، ایک موقع آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے پھر کریں گی بات، لیکن خاص طور سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں، کیونکہ اس زمانے میں ہماری پہچان اعلیٰ حضرت سے، یوں تو سارے بزرگوں سے ہماری پہچان ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے تمام بزرگان دین۔ موجودہ زمانے میں جو ایک پہچان بنی ہے اعلیٰ حضرت سے ہماری پہچان ہے، اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت ہمارے محسن، اعلیٰ حضرت تمام عالم اسلام کے محسن ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے کوئی عالم دین ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے ایک عظیم مجدد۔ مگر مجدد کی ضرورت کیوں؟ یہ کیسا فینومینیا ہے، کیا فلسفہ ہے کہ مجددین دنیا میں آتے ہیں؟ تو آئیے اس کے پیچھے میں اس کا ریزن بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جب وجود دیا، دنیا میں انسانوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو انسانوں کے آنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور ان کے ساتھ رہی، جس کو کہتے ہیں گمراہی۔ اور گمراہی ہر دور میں، اس گمراہی کا ٹائٹل الگ رہا، اس کا عنوان الگ رہا، اس کی ہیڈنگ الگ رہی، مگر لب لباب اور خلاصہ اس گمراہی کا ایک ہی رہا، اللہ کے راستے سے بھٹکنا۔ لکیریں بدلتی رہی، سرخیاں بدلتی رہی، ٹائٹل بدلتے رہے، مگر جو بنیاد اور جڑ تھی وہ یہ تھی کہ انسان کا دماغ خراب کرنا، اللہ کے راستے سے ہٹا دینا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ، جب انسانوں کو گمراہیت کے دروازے کھلے، انسان گمراہ ہونے لگے، پہلے ان کے عقیدے میں فساد برپا ہوا، ان کا ایمان بگڑا۔ تو کسی کا ایمان ایسا بگڑا کہ وہ چڑھتے ہوئے سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا یو آر مائی گاڈ آئی ورشپنگ یو، تم میرے خدا ہو، میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ آپ نمو گھاٹ گئے کبھی؟ نمو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ علم حاصل کرو۔ نمو کا معنی انگلش میں آتے ہیں تیرے نام سے شروعات۔ نمو گھاٹ پہ جو 3 ہاتھ بنے ہیں ان کی پہچان کیا ہے ماں جانتے ہیں؟ یہ ہاتھ اس لیے بنے ہیں، جب پورب سے سورج نکلتا ہے، سورج کی شعائیں جب اس دریا پر پڑتی ہیں، گنگا کی سطح پر پڑتی ہیں، لہریں جب اس کی اٹھتی ہیں، تو وہ 3 ہاتھ سورج کی پوجا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سورج کی وندنا، سورج کی پوجا کرنا۔ نمو گھاٹ کا مطلب کہ یہاں پر سورج کی نمو کیا جاتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ وہ ہاتھ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں۔ انسان کے اندر جب علم و شعور کی کمی ہوئی، گمراہیت نے جب ترقی کرنی شروع کی، تو ساتھ انسان نے بھی بڑے بڑے کمالات کیے۔ پتھروں کے سامنے کھڑا ہو گیا، پتھر کو اپنا معبود مان لیا، پتھر کی پوجا کرنے لگا، پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا یو آر مائی گاڈ آئی ورشپنگ یو، تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ جانوروں کے سامنے کھڑا ہو گیا، درختوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، حد تو یہ ہوئی کہ سمندر سے اٹھنے والی لہروں کے سامنے انسان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ جب ایسے حالات جب بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، انسان کے بگڑے ہوئے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے، انسان کے بگڑے ہوئے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، انسان کی بگڑی ہوئی سوچ کو درست کرنے کے لیے، انسان کا دماغ
جس رب اور خالق و مالک کے لیے جھکنا چاہیے تھا، جس انسان کا سر اس رب کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے تھا، جس انسان کی پیٹھ اس رب کی بارگاہ میں رکوع کی شکل میں جھکنی چاہیے تھی، جب دیکھا کہ انسانیت بگڑ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رہنمائی کے لیے، ان کے رہبری کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اور انبیاء کرام نے ہر دور میں آنے کے بعد اپنے اپنے زمانے میں ان کی بگاڑ، ان کے فساد اور ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے کوششیں کی ہیں. 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. سب کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، 2 مثالوں سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جس زمانے میں جیسی گمراہیت پھیلی، انبیاء کرام علیہ السلام نے اس گمراہیت کو وہیں پر لا کر کے اس کے سر کو کچلنے کی کوشش کی اور کام کیا. 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. ہر زمانے میں گمراہیت کا زور رہا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت بڑا زور تھا. اتنا بڑا زور تھا، جادوگروں نے اتنی بڑی ترقی کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اتنی بڑی ترقی کر لی تھی کہ وہ رسی کا سانپ بنا کر کے دکھا دیا کرتے تھے. الوژن، نظر بندی، ان کو بہت بڑا کمال تھا جادوگروں کو. رسی کے ٹکڑے کاٹے، زمین پر ڈالے، ان کو پھونک ماری، سانپ بنا کر کے کھڑا کر دیا. انسان کا دماغ، انسانیت یہیں پر، اس کا عقیدہ یہی دم توڑنے لگا. کہا کہ پاورفل تو یہ ہے، طاقتور تو یہ ہے کہ رسی کو سانپ بنا کر کے کھڑا کر دیا. ان کے زمانے میں جادوگروں کا عالم یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ کسی چیز پر پھونک مارتے تو لائٹ ہی روشنی ہو جاتی تھی. دنیا بھول گئی تھی، دنیا کہنے لگی تھی کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. دنیا کہنے لگی تھی کہ جادو ہی سب کچھ ہے. ہر ایک بچہ جادو سیکھنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، ہر شخص جادو کو سیکھتا تھا. پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں فساد مچا رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زور کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ نے جب ان کو نبوت سے نوازا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کا ڈنڈا دیا جس کو عصائے مبارک کہا جاتا ہے. جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا شروع کیا، قرآن عظیم اٹھائیے، سورہ طٰہٰ اٹھائیے، قرآن عظیم کے کئی سورتوں میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا. فرعون نے کہا کہ موسیٰ ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرو، تم بھی جادوگر ہو، ہمارے پاس بھی جادوگر ہے. بادشاہوں کے پاس پہلے جادوگر ہوتے تھے. کہا کہ ہمارے جادوگر سے مقابلہ کرو گا، تم جیت جاؤ تو ہم مان جائیں گے. ایک پورے میدان میں ایک مقابلے کا اعلان کر دیا گیا کہ بہت بڑا مقابلہ ہونے والا، آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے، جادوگر بھی پہنچے، مصر کی ساری جنتا اس میدان کے اندر موجود. مصر کے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے. ان جادوگروں نے پورے فیلڈ میں رسی کے ٹکڑے کاٹ کر کے پھینک دیے، اور رسی کے ٹکڑے پھینکنے کے بعد میں ان رسی کے ٹکڑوں کی طرف جو پھونک ماری تھی، الوژن کے ذریعے، نظر بندی کے ذریعے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کہ وہ سانپ ہو. قرآن نے ذکر کیا، کہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. جانتے ہیں سانپوں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ سانپ موٹے ہوتے ہیں اور کچھ سانپ بہت پتلے ہوتے ہیں. اور جو سانپ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے وہ تیز دوڑتا ہے، اس کو حیّۃ کہا جاتا ہے. کہا کہ جب رسی کے ٹکڑے حیّۃ تسعیٰ، یعنی وہ پتلے رسی کے ٹکڑے سانپ بن کے جب میدان میں دوڑنے لگے، پھونکے مارنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وَلَا تَلْقِ يَا مُوسَىٰ وَلَا تَخَافْ، اے موسیٰ ڈرو مت، اپنا عصائے مبارک تم زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے مبارک جیسے ہی زمین پر ڈالا، وہ لاکھوں ہزاروں سانپ جو دوڑتے ہوئے ساری جنت کو بتا رہے تھے کہ جادوگر کتنے طاقتور ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کا ڈنڈا جیسے ہی زمین پر ڈالا، وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا اور پلک جھپکتے ہی اس میدان کے سارے سانپوں کو نگل کر کے ختم کر دیا. ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی کہ مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو ہوا کیا ہے. ان جادوگروں کے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کے ایک لکڑی کے ڈنڈے نے ایک پلک جھپکتے کے ساتھ ختم کر دیا. وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے.
اس کے آگے تفصیل بہت ہے، بس میں ایک مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہاں بات بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا معجزہ یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا، جدھر جاتے جس طرف سے نکلتے ہیڈ لائٹ کی طرح وہ روز راستے کو روشن کرتا چلا جاتا تھا۔ یہ جواب تھا ان جادوگروں کے اس جادو کا کہ لوگوں تم جادو کے سیکھنے کے لیے تپسیاں کرتے ہو، جادو کو سیکھنے کے لیے تم لوگ بڑی محنت کرتے ہو، بڑی قد و کاوش کرتے ہو، مگر اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اس کے پاس وہ قوت و طاقت ہے، اس نے کوئی تپسیا نہیں کی ہے، یہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالے تو سارے جہان کو روشن کر دے۔ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں کا دماغ جادو کی طرف فارورڈ ہو گیا تھا۔ تو یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس سے بڑی بھی طاقت کوئی چیز ہے، اس طاقت کے پاس آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ آپ تو بڑے پاور والے ہیں، اب کہا یہیں پر یہ پاور میرے پاس نہیں ہے، یہ سب سے بڑی پاور اللہ کی ہے، سب سے بڑی قوت و طاقت خدا کی ہے۔ اگر تمہیں پاور کی پوجا کرنی ہے تو اس رب کی پوجا کرو۔ یہ اللہ کی راہ تک بلانے کے لیے یہ معجزات دیے جاتے تھے۔ ایک زمانہ پھر بدلا، ایک ایسا زمانہ آیا، یہ زمانہ اس سے زیادہ ڈینجرس تھا۔ اس زمانے میں کیا ہوا؟ اس زمانے میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی، بہت ترقی کی۔ میڈیکل سائنس نے اس قدر ترقی کی، اس قدر ترقی کی کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہے، اور موت کا علاج بھی ہم جلدی ڈھونڈ لیں گے کہ یعنی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، میڈیکل سائنس تھی، یہ بہت ترقی کر رہی تھی، یہاں تک کہ انسان اس کے من سے رب کی یاد ختم ہو گئی تھی۔ انسان رب کو بھول گیا تھا، صرف جڑی بوٹیوں پر ایمان رکھتا تھا، دوائیوں پر یقین رکھتا تھا، رب کی طاقت، رب کی پاور اور رب کے کرم اور رب کے فضل کو بھول گیا تھا انسان۔ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاور ایسی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت دی، قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے اس کو مینشن کیا قرآن عظیم کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ مٹی کا پرندہ زندہ پرندہ ہو کر کے اڑنے لگتا تھا۔ مگر اس زمانے میں ایک بیماری ایسی ہو گئی تھی جس بیماری کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے اطباء پریشان ہو گئے تھے، ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کہا کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ لیپروسی کی بیماری، جس کو ہم اپنی زبان میں کوڑ کہتے ہیں، جذام کی بیماری، یعنی انسان کا جسم سفید ہوتا تھا اور سفید ہونے کے بعد میں اس کو عربی میں ابرص کہا جاتا ہے۔ جسم انسان کا سفید ہوتا تھا، جسم کٹنے لگتا تھا، اس میں بدبو آنے لگتی تھی، کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی۔ اس زمانے کے اس علاقے کے بڑے بڑے حکیم، اس دور کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اس زمانے کے بڑے بڑے طاقت رکھنے والے، علم رکھنے والے، میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے پاور آف نالج، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کے، کسی مریض کے، کسی کوڑ کے بیمار کے اوپر اگر ہاتھ رکھ دیا تو ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کسی بیماری کے بیمار انسان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو جو کوڑ کی بیماری تھی تو وہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ بڑے حیرت انگیز بات ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انا ابرئ الاکمہ والابرص وانبئکم بما تاکلون۔ اور ایک دوسری بیماری کیا تھی؟ ایک دوسری بیماری تھی کہ انسان نابینا ہو جاتا تھا، یعنی جو نابینا ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ انسان دنیا میں آئے، آ کر ٹھیک ہے، اچانک آنکھوں میں موت بند آ گیا تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو رہا ہے، بلائنڈ پیدا ہو رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس زمانے میں بچے نابینا پیدا ہوتے تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک نابینا ہوتا تھا، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بلائنڈ ہوتا تھا، باپ بلائنڈ ہے، بیٹا بھی بلائنڈ ہے۔
اور انسان جب نابینا ہوتا ہے تو بڑا محتاج ہو جاتا ہے، کچھ اسے نظر نہیں آتا. کھانے کمانے کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. انسان کے ہاتھ نہ ہو اور آنکھیں ہوں تب بھی وہ اپنی روزی کما لیتا ہے، لیکن انسان کی آنکھیں نہ ہو تو پھر روزی کمانے کے لیے کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں بنتا. ہر ایک گھر کے اندر، ہر ایک پریوار کے اندر کوئی نہ کوئی نابینا ہوتا تھا، اور بڑے بڑے ڈاکٹر اس زمانے کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت و طاقت عطا فرمائی، وہ پاور عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا کے آنکھوں پر اگر ہاتھ رکھ دے تو اس کی بینائی واپس آ جائے، کسی کوڑی کے جسم پر اگر ہاتھ رکھ دے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے. دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ میڈیکل سائنس ہمارے زمانے میں کتنی ترقی کر رہی ہے، ہم نے ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا، مگر دو بیماریوں نے ہمیں عاجز کر دیا. مگر یہ کیسا بنتا ہے کہ کسی کے جسم پر ہاتھ رکھتا ہے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ لوگ قریب آئے، پوچھا کہ کون سی طاقت تمہارے پاس ہے. لوگ قریب آئے، پوچھا کہ کون سی تپسیا تمہارے پاس ہے. لوگ قریب آئے، پوچھا کہ کون سا عمل تمہارے پاس ہے. قریب آئے، کہا کہ کون سا جادو تمہارے پاس ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ میرے پاس کوئی تپسیا ہے، نہ میرے پاس کوئی جادو ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی کوئی تمہارے پاس کوئی ایلیوژن ہے، بلکہ یہ اللہ نے مجھے قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. انا ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. یہ اللہ نے مجھے قوت و طاقت دی ہے کہ اگر نابینا کی آنکھ پر میں ہاتھ رکھ دوں اس کی بینائی واپس آ جائے. یہ اللہ نے مجھے پاور دی ہے. اگر کسی بیمار کے سر پر میں ہاتھ رکھ دوں اس کی بیماری، برس کی بیماری ختم ہو جائے. اور اللہ نے مجھے وہ پاور دی ہے کہ مردے کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا اللہ سے زندہ فرما دے. کہنے لگے یہ اللہ کون ہے؟ بس اسی پوائنٹ پر لانا تھا. انہوں نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں مدینۃ العلوم کا پرنسپل ہوں، اگر مجھے مدینۃ العلوم کا پرچار کرنا ہو، مدینۃ العلوم کا انٹروڈکشن کرانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنا آپ کو متعارف کراؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کے درمیان آیا ہوا بتاؤں گا. آپ پوچھیں گے پھر کہ آپ کہاں سے آئے، ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے آپ، کہاں سے آئے، آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں. تب پھر میں بتاؤں گا کہ میں اس مدرسے سے آیا. پھر میں کہوں گا آئیے میرے مدرسے آئیے وہاں بیٹھ کر کے بات کیجیے. اسی پوائنٹ پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو موضوع عطا فرماتا ہے کہ جب انسان عاجز ہو جائے، بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز ہو جائے، بڑے بڑے جادوگر عاجز ہو جائے، اور جب پاور نظر آ جائے گی نبی کی، معجزہ نظر آ جائے گا نبی کا، جب طاقت نظر آئے گی نبی کی، تو قوم آئے گی پوچھے گی یہ طاقت کیا ہے، قوم آئے گی پوچھے گی یہ پاور کہاں سے آئی ہے، تم ہو کون، تم کہاں کے رہنے والے ہو. تب وہ نبی بتائے گا میں کون ہوں تم جانتے ہو، مگر یہ پاور کس نبی ہے؟ اس رب نبی ہے. پوچھیں گے رب کون ہے، تب کہا جائے گا رب ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، رب وہ ہے جس نے تمہیں طاقت دی ہے، رب وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، رب وہ ہے جس نے تمہیں کھانے دیا ہے، اور رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تب پھر رب کا تعارف کرایا جاتا ہے، تب پھر رب کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، تب پھر رب کو پریچے کرایا جاتا ہے دنیا کے سامنے. تب دنیا کی حقیقت اچھا اس سے بھی بڑی پاور کوئی اور ہے. کہا کہ ہاں رب ہے، سب سے بڑی پاور ہے. تو پھر اس سپر پاور کے سامنے انسان جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اس سپر پاور کے سامنے جھکتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس رب کی بارگاہ میں لانے کے لیے، اس رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، انسان کے دماغ کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا. اب یہ دو مثالیں میں نے آپ کو بتائی، چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، کوئی وقت ہوگا انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں. اب ہمارے حضور، میرے اور آپ سب کے آقا ساری کائنات کے تاجدار دنیا میں تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ صحابہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے کہ ہاں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ میرے آقا فرماتے ہاں. دنیا کب تک رہے گی؟ میرے نبی نے فرمایا تقریباً ہزاروں سال. یا رسول اللہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں انسانوں کی رہنمائی رہبری کے لیے نبی آتے رہے. اب آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب ہزاروں سال دنیا اور رہے گی تو کیا انسان گمراہ نہیں ہوں گے؟ کیا انسان کا عقیدہ نہیں بگڑے گا؟ کیا انسان کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے کہ بگڑے گا. میرے آقا فرماتے انسان گمراہ ہوگا. میرے آقا فرماتے کہ برائیاں پیدا ہوں گی
اور میرے نبی فرماتے کہ اتنی برائیاں پیدا ہوگی کہ جتنی برائیاں پہلے بھی نہیں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ بظاہر آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال 200 سال، مگر یا رسول اللہ جب لوگ گمراہ ہوں گے، لوگوں میں گمراہی پھیلے گی، ان کے عقیدے خراب ہوں گے، تو اللہ کے نبی پھر ان لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کی رہبری کون کرے گا؟ ان کے عقیدے کی درستگی کون کرے گا؟ ان کو سمجھائے گا کون؟ رب کے قریب کون لائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ سیبعث علی رأس کل مئۃ مجددا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا۔ یوں تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں جو علماء ہوں گے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث پاک میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے جو علماء ہوں گے میری امت کے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، ان کا کام نبیوں والا کام ہوگا، وہ نبی تو نہیں ہوں گے مگر ان کا پیغام نبیوں والا پیغام ہوگا، وہ نبی نہیں ہوں گے ان کا میسج نبیوں والا میسج ہوگا، وہ نبی تو نہیں ہوں گے ان کی دعوت نبیوں والی دعوت ہوگی۔ اور جب بگاڑ فساد بدعقیدگی بہت زیادہ پھیل جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا، وہ مجدد اپنے زمانے کی 100 سال کی ساری برائیوں کو ختم کر دے گا، ان برائیوں پر کیل ٹھوک دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر 100 سال میں ایک نبی پیدا ہوگا، یجدد دینہ، جو اس دین کی تجدید کرے گا، اس دین میں ریفارم کرے گا، اس دین کے اندر نئی جو چیزیں بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھی، بدعقیدگی جو جم گئی تھی، اس وقت بدعقیدگی کے پردے جم گئی تھی، ان کو صاف کر دے گا۔ وہ مجدد ایسا ہوگا جو دین کی صحیح تعبیر دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ مجددین ایسے ہوں گے، مجھ پر حملہ ہوگا تو وہ مجددین وہاں بھی دفاع کریں گے، رب کی ذات پر حملہ ہوگا تو مجددین وہاں بھی دفاع کریں گے۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے اور مجددین کا سلسلہ شروع ہو گیا، بہت سارے دنیا میں مجددین آئے، اکبر کا زمانہ آیا، آج کا نہیں بلکہ اس زمانے کے یونائٹڈ انڈیا، اکھنڈ بھارت، جس زمانے میں بھوٹان، سری لنکا، افغانستان، پاکستان یہ سب ہندوستان کے حصہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کا ہندوستان، اکبر جب بادشاہ بنا کچھ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا، اس نے دین مصطفیٰ کو بدلنا شروع کر دیا، دین مصطفیٰ کی تعبیرات کو بدلنا شروع کر دیا، اس نے غیر محرم کے جو رشتے تھے، محرم کے جو رشتے تھے ان کو توڑ دیا، بہن بھائی کی شادی کو جائز کہہ دیا، شراب کو جائز قرار دیا گیا، بہت ساری برائیاں خرافات پیدا ہوئی۔ تو اس زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھم کھول پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کے دین کو بدلنے نہیں دوں گا۔ اکبر نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، مجدد الفسانی نے کہا کہ میں فقیر ہوں، اس نے کہا کہ میں جیل میں ڈلوا دوں گا، آپ نے فرمایا کہ جیل کی کوٹھی منظور ہے، کہا کہ میں دین کو بدلوں گا۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے دین کو بدلنے نہیں دوں گا، ارے میری جان چاہیے تو لے مگر مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ گوالیار کی کال کوٹھی میں، گوالیار کی جیل میں حضرت مجدد الفسانی کو بند کر دیا، جیل کے اندر قید کر دیا، جیل میں قید رکھا۔ حضرت مجدد الفسانی نے جیل میں رہ کر ہی لوگوں کو آپ کو دین کی صحیح تعبیر بتائی، آپ نے جیل میں رہ کر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اکبر نے جو دین بدل رہا ہے یہ دین خدا کا دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کو بدل رہا ہے، یہ اللہ کی شریعت کو بدل رہا ہے، یہ قرآن کو بدل رہا ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو بدل رہا ہے، شریعت رسول کو بدل رہا ہے، ہم مصطفیٰ کی شریعت کو بدلنے نہیں دیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی نے جیل کے اندر رہتے رہتے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا، جب رپورٹ لی اکبر بادشاہ نے کہ جا کر دیکھو مجدد الفسانی کے حالات پوچھو جا کر کے، مولانا شیخ احمد سرہندی کے حالات کیا ہے، کہا کہ حضور آپ حالات پوچھتے ہو، اس نے پوری جیل کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نماز پڑھنے لگے ہیں، جو رکوع نہیں کرتے تھے وہ رکوع کرنے لگے ہیں، جو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ سجدہ کرنے لگے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کو پہلے کبھی نہیں مانتے تھے وہ اب شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے لگے ہیں۔ اگر جیل سے نہ نکالا گیا تو یہ مجدد الفسانی پورے ہندوستان میں تمہاری حکومت کے خلاف بغاوت پیدا کر دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری حکومت سلامت رہے تو انہیں آزاد کرو، مصطفیٰ کا دین آزاد ہو جائے گا، وہ تم سے کچھ نہیں کہے۔ حضور مجدد الفسانی جب باہر نکلے ایک بڑی فوج لے کر کے اپنے ساتھ نکلے اور آپ نے اکبر کے اس نام یاد دین کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس کے دین کو ختم کر دیا، مصطفیٰ کے دین کو صاف و شفاف انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا، مصطفیٰ کی شریعت کو دنیا کے سامنے اسی سے حل میں پیش کیا۔
اب یہ پھر دور 100 سال تقریباً گزرے. اب یہ دور جو آگے گزرا یہ اس سے زیادہ خطرناک تھا، یہ اس سے زیادہ خطرناک تھا. اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اتنی لمبی چٹیاں لگا کر، ماتھے پر کشکا لگا کر اور تلک لگا کر آپ کے سامنے آئے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے دین کا نہیں ہے. وہ کوئی بات کہے گا تو آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. لیکن کوئی جبہ پہن کر کے آئے، کوئی ٹوپی لگا کر کے آئے، قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرے، تو آپ کہیں گے یہ ہمارا آدمی ہے. جب وہ باتیں کرے گا، آپ کو بہکائے گا، وہ دین کا ڈاکو آپ کے ایمان کو چھیننے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائے گا. یہی وجہ تھی مدرسے قائم کیے گئے. ان مدرسوں کا پیغام دیا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی کسی چیز کمانے کا مختار نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کوئی علم نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی شان میں بے حد گستاخی کی گئی، اور جب اس سے دل نہ بھرا، میرے مصطفیٰ کے علم پر حملے کرتے رہے، میرے مصطفیٰ کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا، میرے مصطفیٰ کے علم کو پاگل بچوں جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، اور سب کچھ کر لیا. جب دل نہ بھرا تو پھر کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اللہ چوری بھی کر سکتا ہے، اللہ زنا بھی کر سکتا ہے. جب شان ربوبیت اور شان رسالت کو گستاخی ہونے لگی تو بریلی کی سرزمین سے میرے اور آپ کے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان خم ٹھوک کر کے قلم ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا دنیا سے غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو جواب دیتے ہیں. اور جو اس طرح کے بکاؤ مولوی تھے ان کا بھی کہا کہ تمہارے زمین خرید لیے گئے ہیں، تمہارے قلم خرید لیے گئے ہیں. جب تک احمد رضا زندہ ہے مصطفیٰ کی شان پر کبھی بھی آج نہیں آنے دے گا. جب تک احمد رضا زندہ ہے رب کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دے گا. سب کو ننگا کر دیا جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، رب کی ربوبیت کی شان میں گستاخی کرتے تھے، سب کو اعلیٰ حضرت نے ننگا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے ہر دور میں اپنے زمانے کے ہر طرح کے فتنوں کا جواب دیا. قادیانی سے ایک فتنہ اٹھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں. سید سرکار اعلیٰ حضرت نے کئی کتابوں کے خلاف لکھ کر کے اس کا بھی اوپوزٹ کیا. چونکہ وقت کم ہے، بس میں 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. بڑی اہم بات آپ کو کہہ رہا ہوں. مجدد کے زمانے میں دین کے خلاف جیسے بھی فتنے اٹھتے ہیں، مجدد کا کام ہوتا ہے ان فتنوں کا جواب دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے فتنے اٹھے سب کا آپ نے جواب دیا. بہت ساری کتابیں لکھی، یہ بڑا تفصیل طرح موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی. ہم لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت کو صرف اتنا ہی سمجھایا کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، بدعقیدوں کا رد کیا ہے، یہ صحیح ہے. مگر اس سے آگے بھی آپ سنیے، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. مسلم سائنٹسٹ اس زمانے کے، اس صدی کے جو مسلم سائنسداں تھے ان میں اعلیٰ حضرت کا شمار ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں اور بات ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ کے زمانے میں یہودی سائنٹسٹ گزرا، آپ نے نام سنا ہوگا البرٹ آئنسٹائن. جو یہ موجودہ جو ایٹم بم ہے اس کو اس نے کریٹ کیا ہے، یہی اس کا سائنس بانی ہے. جرمنی کا رہنے والا تھا. جرمنی میں جب ہٹلر نے یہودی کے خلاف ظلم کیا تو وہ جرمنی چھوڑ کر کے امریکہ چلا گیا، تو انہیں سے بم بنایا. سب سے پہلے اس نے بنایا. اپنے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنسداں تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنے سائنسی بنیاد پر، ایک علم ہے آسٹرونومی، جس کو علم زیجات یعنی کہ ستاروں کا علم کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑا اچھا علم ہے. اس کو سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں علم کے لیے، اور اس سے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے. کسی علم کو سیکھنا برا نہیں ہے، اگر وہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا یہ غلط ہے. مگر کسی علم کا سیکھنا سمجھنا یہ غلط نہیں ہے. اور خاص طور سے کسی علم کو سیکھ کر کے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو یہ اور بہتر ہے. اعلیٰ حضرت آسٹرونومسٹ تھے. آسٹرونومی اعلیٰ حضرت کو بہت اچھے سے آتا تھا. البرٹ آئنسٹائن نے ایک مرتبہ دنیا کو بڑا پریشان کیا.
اس نے 19 اکتوبر 1919 کو 19 اکتوبر 1919 کو ایک دنیا کے اندر اس نے ایک خبر بھیجی، اور دنیا کے سارے اخباروں میں، انگلینڈ میں ایک اخبار نکلتا تھا انڈیپینڈنس، اس میں بھی وہ خبر چھپی، ہندوستان میں ایک اخبار نکلتا تھا انگریزی میں جس کا نام تھا پٹنہ ایکسپریس، بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، یہ خبر اس میں بھی چھپی، امریکہ سے ایک اخبار نکلتا تھا نیو یارک ٹائمز، اس میں بھی یہ خبر چھپی، اور انڈیا سے ایک اخبار نکلتا ٹائمز آف انڈیا، اس میں بھی وہ خبر چھپی۔ دنیا کے جو بڑے بڑے اخبار تھے، اس زمانے میں ٹیلی ویژن کا زمانہ تو تھا نہیں، بڑے بڑے جو اخبار تھے سارے اخبار میں وہ خبر چھپی، اور پھر چھپی۔ خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی اسٹرونومی کے ذریعے علم کو یہ نکالا ہے کہ 17 دسمبر 1919 کو یہ جو سورج ہے ہمارا، اس سے کچھ سیارے سورج سے ٹکرائیں گے، اور ٹکرانے کے بعد اس سورج کے اندر پھٹن پیدا ہو جائے گی، اور سورج جب پھٹے گا تو دنیا میں زلزلے آئیں گے اور تباہی آئے گی، دنیا کے اندر زلزلے بھی آئیں گے، سونامی آئے گی، سمندر میں طوفان آئے گا، ہوائیں بہت زیادہ تیز ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے مکان اکھڑ جائیں گے اور درخت بھی اکھڑ جائیں گے، اور زمین پر آگ کی بارش ہوگی، اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ کہیے کہ آئنسٹائن نے آپ کی زبان میں سمجھا تو یہ کہا کہ ایک چھوٹی سی قیامت آنے والی ہے جس میں انسانوں پر، ملکوں کا، گھروں کا، مکانوں کا، سب کا وجود ختم ہو جائے گا، بہت بڑا ہولناک حادثہ ہونے والا ہے۔ بڑی بات تھی، ایک اتنا بڑا سائنٹسٹ جب یہ بات کہے کہ دنیا میں بہت بڑی پرلے آنے والی ہے، 17 دسمبر 1919 کو لوگوں کے گھر ٹوٹ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، سمندر میں طوفان آئے گا، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہولناکی کی بات تھی۔ ہمارا موسم وبھاگ خبر دے رہا ہے روزانہ کہ صبح 10 بجے سے بارش ہوگی بنارس میں، موسم وبھاگ خبر دے رہا ہے کہ گنگا کا پانی ابھی فی الحال کم ہو رہا ہے، 21 تاریخ کو بھی پانی چھوڑا جائے گا، موسم وبھاگ خبر دے رہا ہے کہ بجلی کڑکے گی، بارش ہوگی، ہم بڑے الرٹ ہیں، بڑے پریشان ہیں، بارش ہوگی، اپنی چھتوں کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے، اور جو لوگ ندی کے کنارے جن کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے ان کو جب یہ خبر پڑ رہے ہیں کہ ابھی 11 تاریخ کو 21 تاریخ کو پھر دوبارہ پانی چھوڑا جائے گا، پھر پانی آئے گا، تو وہ پھر پریشان ہے سوچ کر کے۔ ایسے ہی ساری دنیا پریشان تھی۔ کہا کہ البرٹ آئنسٹائن دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا اتنا بڑا سائنسداں اگر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ 17 دسمبر 1919 کو بہت بڑی قیامت آنے والی ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ جائیں گے، زلزلہ آئے گا، بارش ہوگی، خطرناک اولے پڑیں گے، زلزلہ آئے گا، لوگوں کے مکان ٹوٹ جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ اتنے لاکھ لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں بے چینی پھیلے۔ یورپ میں، چونکہ میں یورپ میں گیا ہوں، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے فرانس میں تو آج بھی میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، جب اس طرح کی چیز ہوئی لوگ بہت پریشان ہوئے، عیسائی اپنے گھر چھوڑ کر کے گرجا گھروں میں جا کر کے بس گئے، حکومت نے بہت بڑے بڑے اس طرح کے سیلف ٹینٹ بنوائے، گورنمنٹ نے عوامی سہولت کے لیے، مسلمان مسجدوں میں چلے گئے، نان مسلم ہندو مندروں میں چلے گئے کہ اگر قیامت آ گئی تو کم سے کم ہم مسجدوں میں تو رہیں، ہم چرچوں میں تو رہیں، مندروں میں تو رہیں، ہر ایک اپنے اپنی عبادت گاہوں میں پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں نے نیچے زمین میں بنکر بنا لیے، حکومت نے بہت بڑے بڑے ٹینٹ بنوائے، ان بنکروں کو، ٹینٹوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے فرانس میں دیکھا۔ اس زمانے میں بڑی بڑی لوہے کی بلڈنگیں بنائی گئی اس طرح سے لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان بلڈنگوں کو میں نے سنا نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، آج بھی موجود۔ ساری دنیا میں کوہرام برپا تھا، ساری دنیا کے لوگوں کی آنکھوں کی نیند اٹھ گئی تھی، لوگوں کی بھوکیں ختم ہو گئی تھی، اس قدر پریشان تھے، ہوگا کیا؟ جب یہ خبر پٹنہ اخبار پٹنہ ایکسپریس میں چھپی، اس زمانے میں شمس الہدیٰ کالج تھا پٹنہ میں، جو آج کی مولانا محمد مظہر عربی فارسی یونیورسٹی کے نام سے وہ بدل گیا ہے، اس کے پرنسپل تھے سید مظفر حسین سید ظفر الدین قادی بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو ایک خط لکھا، کہا کہ حضور ایسے ایسے ایک البرٹ آئنسٹائن نے ایک پیشن گوئی کی ہے اور اس کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں اس وقت بے چینی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی انوشرومی کو اپنی آپ کو متحرک کیا، ایکٹیو کیا،
اور آپ نے قلم اٹھا کر جب حساب لگایا تو حساب لگانے کے بعد میں آپ نے کہا کہ البرٹ آئنسٹائن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو اس نے پیشن گوئی کی ہے کہ سب غلط ہے۔ اس نے کہا کہ 17 دسمبر 1919 کو یہ زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، کہا کہ سب غلط ہے، نہ زلزلہ آئے گا، زلزلے کی بات تو بہت بڑی بات ہے، کسی پیڑ کا پتا بھی نہیں ہلے گا۔ جس وقت کی یہ بات کر رہا ہے ہندوستان کے 7 بجے ہوں گے اور امریکہ میں رات شام کے 7 بجے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر ملک کا ٹائم ٹیبل الگ بتا دیا، فرانس کا ٹائم یہ ہوگا، انگلینڈ کا ٹائم یہ ہوگا، امریکہ کا ٹائم یہ ہوگا اور مڈل ایسٹ کا ٹائم یہ ہوگا۔ اس زمانے میں برصغیر ہند و پاک کا ٹائم یہ ہوگا، سارے ملکوں کے ٹائم بتائے اور ٹائم بتانے کے بعد میں کہا کہ البرٹ آئنسٹائن کا دماغ خراب ہے۔ ارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں احمد رضا اپنے مصطفیٰ کا غلام، اپنے آقا کا غلام، یہی بریلی کی سرزمین سے میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی پتا نہیں ہلے گا، کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ ارے جس طرح سے سورج اب نکل رہا ہے، وہ 17 دسمبر کو بھی اسی نارمل پوزیشن میں ساری دنیا کے اندر سورج نظر آئے گا، کہیں کوئی زلزلہ آنے والا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا کا اتنا بڑا سائنسسٹ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہوگا، اور ایک مولوی صاحب بریلی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا سائنس سسٹم کی بات مانتی ہے جی۔ اگر آپ کوئی سائنس کا کہتا ہے، موسم وبھاگ کہے کہ بارش ہونے والی ہے، بجلی کڑکے گی، اور میں یہاں سے کھڑے ہو کے کہوں نہیں کوئی بارش نہیں ہوگی، آپ کہو گے مولوی صاحب کو کیا پتا، یہ کہتا ہے، یہ نا کیا معلوم۔ مولوی صاحب ہے دین کے بارے میں جانتے ہیں، بس اس صدر کو کیا معلوم آتا ہے، موسم وبھاگ کو اچھے سے جانتا ہے، وہ سائنٹسٹ ہے۔ یہی اس زمانے میں بھی ہوا، لوگوں نے اعلیٰ حضرت نے مذاق اڑائی، لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر کمنٹ کیے، اعلیٰ حضرت پر تبصرے کیے۔ اعلیٰ حضرت سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خط لکھتے ہیں کہ حضور بڑی مذاق بنائی جا رہی ہے، خط تو میں نے شائع کر دیا ہے، مگر دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک مولوی چھوٹی سچائی پہ بیٹھنے والا کو جانے سائنس کیا ہے۔ ارے مولوی احمد رضا کو کیا معلوم سائنس کس چیز کا نام ہے؟ ارے وہ تو البرٹ آئنسٹائن کا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا سائنسدان، دنیا اس کی سائنس کو مانتی ہے، اس کی سائنس کی تھیوری پر عمل کرتی ہے۔ مولانا احمد رضا تو ایک مولوی صاحب ہے، وہ تفسیر جانے، وہ حدیث جانے، مسئلے شریعت کے مسائل جانے، انہیں کیا معلوم سائنس کیا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا ظفر الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 17 دسمبر کا انتظار کرو، 17 دسمبر کے بعد آئنسٹائن دل میں گھٹ جائے گا اور تمہارے مصطفیٰ کی شریعت کا چرچا ہوگا، تمہارے استاد امام احمد رضا کا ساری دنیا میں چرچا ہوگا۔ 17 دسمبر آئی، ساری دنیا دلوں میں گھسی ہوئی ہے، لوگ چرچے میں گھسے ہوئے ہیں، لوگ مندروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بھی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی، مسلمان بڑی شوق سے دنیا مذاق اڑا رہی تھی۔ 17 دسمبر آئی، سورج جیسا روز نکلتا تھا ویسے ہی نکلا، نہ کہیں زلزلہ آیا، نہ کہیں بارش ہوئی، نہ ہوا چلی، جیسا دن نکلتا تھا ویسے ہی نکلا۔ ساری دنیا نے کہا کہ مان گئی امام محمد رضا کا علم، امام محمد رضا ہے۔ امام محمد رضا کے علم کا مقابلہ دنیا میں نہیں ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میں امام محمد رضا ملنا چاہتا ہوں، یہ کون شخصیت ہے ایسی جس نے میرے علم کو پھیر کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں انہوں نے صرف دیوبندیوں کو ہی رد نہیں کیا، انہوں نے صرف وہابیوں کو رد نہیں کیا، انہوں نے قادیانی کو رد نہیں کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس شریعت کے خلاف ہر اٹھنے والی انگلی کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ مگر ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا کہ مولانا لوگ اور سنومی کے اتنے بڑے ماہر ہو سکتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوا، ساری دنیا سے آواز اٹھنے لگی کہ اعلیٰ حضرت کو نوبل انعام دیا جائے، مگر چونکہ نوبل انعام دینے والی جو کمیٹی ہے وہ یہودیوں کی ہے، مسلمانوں کو کیوں دیں گے، وہ بھی مولوی کو۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، اور آج تک میرے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، اگر میں ماڈرن سائنس پر بات کروں تو اعلیٰ حضرت نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسسٹ کی تھیوری کو غلط ثابت کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ثابت کر کے دکھایا کہ سچ اور حقیقت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے ماڈرن سائنسز پر، بہت سارے ماڈرن علوم پر آپ نے گفتگو کی ہے، بہت کچھ آپ نے لکھا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی ہر دور میں، ہر موقع پر ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا علم آج بھی ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا بنائے، ہم سب کو اپنے نبی کا عاشق بنائے، اور شریعت مصطفیٰ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔